السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر بستی کے لوگ ایمان لے کے آتے اور نیک عمل کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے کھول دیتے۔ لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا، اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، تو اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ سمجھا؟ یہ سورہ اعراف کی 96 نمبر کی آیت ہے، سورہ اعراف۔ اللہ فرما رہے کہ لوگ اگر ایمان لے کے آتے، ایمان لانے کا مطلب سب بات ماننا اللہ کی، خالی کلمہ پڑھ لینا نہیں، سب باتوں کو ماننا اللہ کی، سب حکم پہ عمل کرنا۔ سمجھا؟ ایمان لاتے، اس لیے آگے فرما رہا ہے پرہیزگاری اختیار کرتے، یعنی نیک عمل کرتے، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیتے۔ سمجھا؟ برکتیں نازل ہوتی نیک عمل کرتے تو۔ سمجھا؟ ایمان لانے کے بعد شرط کیا ہے؟ نیک عمل۔ تو نیک عمل کیے تو اللہ کی طرف سے انعامات ہے۔ سمجھا؟ اور نافرمانی کیے تو اللہ کیا فرما رہے؟ انہوں نے نافرمانی کی، جھٹلایا اللہ کی باتوں کو، اس پہ عمل نہیں کیا، انکار کیا اللہ کی بات، تو اللہ نے ان کو سختی میں پکڑ لیا، مصیبت، تکلیف۔ سمجھا؟ دنیا میں پریشانی، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ بتا رہے قرآن میں۔ سمجھا؟ اور یہاں عالم لوگ عوام کو کیا دے رہے لوگوں کو کہ وظیفہ پڑھ دو کام ہو جائے گا، تکلیفیں دور ہو جائے گی، وظیفہ کا فارمولہ دے رہے، جبکہ ایک دم گمراہی بات ہے۔ وظیفہ بدعت ہے۔ سمجھا؟ دین میں نئی چیز نکالی گئی، یہ سورہ پڑھ لو اتنے بار تو سب پریشانی دور ہو جائے گی، وہ سورہ پڑھ لو 50 بار تو غریبی دور ہو جائے گی، تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ یہ سب وظیفہ دے رہے عالم مفتی، سب گمراہی بات ہے۔ سمجھا؟ وہ سورہ پڑھ لو، بیماری نہیں آئے گی، بیماری سے نجات مل جائے گی۔ یہ سورہ اتنے بار یہ سورہ پڑھ لو، کاروبار میں برکت ہوئی۔ سب گمراہی اور جھوٹی بات۔ اللہ کا قانون دیکھیے آپ قرآن میں، اللہ کا قانون ادھر ہے قرآن میں۔ اللہ کیا فرما رہے؟ نیک عمل پہ انعام ہے، نیک عمل کرتے تو ہم ان کو آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے کھول دیتے، اور برے عمل کیے، نافرمانی کیے تو اللہ تکلیف، مصیبت میں پکڑ لیتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے، عذاب میں پکڑ لیتا ہے۔ سمجھا؟ اللہ کا قانون ایک دم سیدھا سیدھا عمل پہ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے نا، جو کوئی میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ جو اللہ کی نصیحت، یہ اللہ کی نصیحت ہے قرآن میں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ اللہ کی نصیحت سے منہ موڑے، اللہ کی نافرمانی کیے تو دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ نافرمانی پہ دنیا کی زندگی تنگ، تکلیفیں، مصیبتیں، ہر پریشانی، اور نیک عمل کیے تو انعامات، دنیا کی زندگی بہترین گزروائیں گے۔ یہی بات سورہ اس میں نحل میں بھی آیت نمبر 97 سورہ نحل، جو کوئی مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے گا، سمجھا؟ مومن بھی ہونا ضروری ہے، ایمان والا ہونا ضروری ہے، نیک عمل کریں گے تو اس کی دنیا کی زندگی ہم پاک گزاریں گے، راحت والی ہے۔ سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ کا قانون اللہ بتا رہا ہے قرآن میں کہ میرے حکم پہ چلو گے تو انعامات ملے گا، اور میری نافرمانی کرو گے تو سزا، پنشمنٹ، تکلیف۔ کہ وظیفہ پڑھتے رہو، کچھ ملنے والا نہیں، یہ سب آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، سب دھوکے باز لوگ ہیں۔ جتنے عالم مفتی دکھ رہے ہیں نا آپ کو، جو وظیفہ یہ پڑھ لو تمہارا کام ہو جائے گا، وہ وظیفہ پڑھ لو کام ہو جائے گا، سب گمراہی ہے۔ جبکہ بولنا کیا چاہیے؟ کیا تم نافرمانی سے بچو اللہ کی، یہ بولنا چاہیے، نافرمانی سے بچو اللہ کی، نافرمانی مت کرو تو اللہ تم کو انعامات دے گا، خوشحال زندگی گزارے گا، جو اللہ بتا رہے قرآن میں، یہ بولنا چاہیے۔ وہ سب نہیں بولتے، بس سب کو فارمولہ دیتے رہتے۔ تو آدمی اپنا گناہ کے کام کیوں چھوڑے گا؟ بہت سے گناہ کے کام کرتا ہے نا آدمی، کسی کا حق مار رہا ہے، کسی کا جھوٹ بول کے پیسہ ہڑپ کر لیا، کسی کا لے لیا تو دے رہا نہیں،
बैंक से कारोबार ले रहा है, बैंक से लोन लेके खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है, अल्लाह की सब नाफरमानी कर रहा है ना, तो उसको वो बोलने की बजाय अली मुफ्ती बोलते हैं ये सूरह पढ़ लो काम हो जाएगा, वो सूरह पढ़ लो काम हो जाएगा। अल्लाह ने तो पूरा कुरान में नहीं बोला है सब कि कुरान पढ़ लो काम हो जाएगा, कुरान पे अमल करने बोला है, खाली पढ़ लेने से कुछ मिलने वाला नहीं। अल्लाह का हुक्म रटने से पढ़ने से मिलने वाला नहीं, अल्लाह के हुक्म पे अमल करने पे इनामात है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जन्नत, दुनिया में खुशहाल जिंदगी, आखिरत में जन्नत, और नाफरमानी पे दुनिया में तकलीफ अजाब और आखिरत में जहन्नम। समझ रहे? सीधा सीधा बात समझ में नहीं आती। तो ये सब कौन लोग जो आपको सब दे रहे? नबी ने फरमाया ये दज्जाल और कज़्ज़ाब है लोग। समझे आप? मुस्लिम की हदीस है, देख लो आप। दज्जाल और कज़्ज़ाब होंगे जो तुम्हें झूठी झूठी हदीसें, झूठी झूठी बातें पेश करेंगे, तो इनसे बच के रहना, कहीं तुमको गुमराह न कर दे। नबी ने इनको ही दज्जाल बोला। दज्जाल मतलब धोखेबाज, कज़्ज़ाब मतलब झूठा। दज्जाल और कज़्ज़ाब होंगे जो झूठी झूठी हदीसें गढ़ के देंगे। समझा? मुस्लिम की हदीस है, बाब मुकदमा हदीस नंबर 16, खोल के देख लो आप। तो यही लोग है दज्जाल, धोखा दे रहे ना आपको, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये सूरह पढ़े तो शैतान नहीं आएगा, सूरह बकरा पढ़ो तो घर में शैतान नहीं आएगा। घर में शैतान चालू है, गाना बजाना, डांस, कैमरा, बर्थडे सड्डे मना रहे, खुद ही शैतान है, पता ही नहीं। समझा? सब बातें अल्लाह ताला ने कुरान में बता दी आसान, ये सब बिदअत है। जितने वजीफे की दे रहे ना आपको सूरतें, ये सूरह पढ़ लो तो वो काम हो जाएगा, ये सूरह इतने बार पढ़ो तो शैतान नहीं आएगा, ये सब गुमराही बात है। अल्लाह ने पूरे कुरान में बोला ही नहीं। अल्लाह ने जो बोला है वो ये बोला है कि भाई नेक अमल करो, मेरी फर्मा बरदारी करो, मेरी बातों पे चलो, मेरी इताअत करो। समझा? तो तुम्हारी दुनिया की जिंदगी भी बेहतरीन और आखिरत भी। समझा? सूरह नूह में भी देख लो आप, आयत नंबर 10, 11, 12, अल्लाह से तौबा करो और नेक अमल करो। समझा? तो अल्लाह ताला खूब आसमान से तुम्हारे लिए बारिश बरसाएगा, मैं बरसाएगा, जिसके जरिए से तुम खेती करो, कारोबार करो। समझा? तो नेक अमल पे है। समझा? भाई गुनाह कर रहे अपना उलट पुलट, और वजीफा पढ़ लेने से तो क्या अल्लाह रोक देगा तुम्हारे को? अजाब, तकलीफें, मुसीबतें रोक देगा? तुम नाफरमानी करते रहो, खाली सूरह पढ़ लो, ये सूरह वो सूरह पढ़ लो। सूरह में क्या लिखा है खोल के देख लो, जो भी सूरह बताते उसमें कहीं लिखा है ये सब? आप लोग पढ़े नहीं इसलिए आपको चकमा देते, आप लोग पढ़े नहीं इसलिए ये आलिम मुफ्ती आपको चकमा देते। यही लोग को तो दज्जाल नबी ने बोले, जो झूठी झूठी हदीसें आपको गढ़ के पढ़ के सुना रहे नबी के नाम से। नबी ने फरमाया, सोचिए आप, सब नबी के नाम से गढ़ के दे रहे हदीसें। तो कुरान शरीफ में देखना चाहिए नाफरमानी की क्या दुनिया में अंजाम होगा और इताअत पे क्या दुनिया में तुमको इनामत मिलेंगे। ये है। जितने भी आजकल हर आलिम को देख रहा हूँ, मुफ्ती, आलिम, सोशल मीडिया पे, स्टेज पे तकरीर, ये वजीफा वो वजीफा, लोग फट से देखते हैं, अरे वजीफा, परेशानी दूर होने की सूरत, ये सूरत पढ़ लो परेशानी दूर। सब गुमराही बातें, आपको तो यही धोखा चकमा दे है। समझे आप? 10 जन 50 जन बोलते हैं, 100 जन सुन रहे, 5-50 लोग अमल करते, 25 का काम अगर हो गया तो बोले हाँ मैं सूरह पढ़ा था ना इतने बार इसलिए काम हो गया। फिर वो दूसरे को बोलेगा तुम्हारे को भी तकलीफ है, तुम ये सूरह पढ़ा तो मेरा हो गया काम, तो तुम भी ये इतने बार पढ़ो। तो ये सब चलता है। समझा? अरे भाई अल्लाह ताला तो कर ही रहा है ना कितने लोग का काम। जो लोग ईमान नहीं लाए, काफिर मुशरिक, वो लोग का भी तो कर ही रहा है ना। जो चर्च में जा रहे हो, मंदिर में, वो लोग का भी तो काम कौन पूरा कर रहा है? अल्लाह ही कर रहा है ना। तो लोग का अकीदा बैठ गया, हाँ हम चर्च में गए थे ना तो वहां मांगे तो हो गया। 100 जाते हैं चर्च में तो 100 में से 10-20 का काम हो जाता है। जो मांगते होता है ना अल्लाह ही करता है, लेकिन वो लोग का अकीदा बैठ जाता है, हाँ चर्च से जीसस ने हेल्प किया है ना, हो जाता है ना। कोई मंदिर में जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, वहां जाके मांग रहा है मूर्ति से, है ना, तो 150 लोग में से 10-20 का काम हो जाता है। तो जो अकीदा बैठ जाता है, हाँ वही दे रहा है मूर्ति, मंदिर, जबकि दे रहा अल्लाह, कहीं भी जाओ अल्लाह ही दे रहा है। ऐसे ही मजार पे लोग जा रहे हैं हजारों, 10-20-50-100 का काम हो गया, जो मांगते वो हो जाता है, अल्लाह करता है। लेकिन उन लोगों को लगता है कि हाँ मजार पे गया था ना, वहां नजर नियाज माना, चादर चढ़ा तो हो गया। सब जगह अल्लाह ही कर रहा है हर काम, हर किसी का, चाहे चर्च में जाओ, चाहे मंदिर में, चाहे दरगाह पे, काम कौन कर रहा है? अल्लाह।
لیکن عقیدہ کہاں بیٹھ جا رہا ہے. ہاں میں چرچ میں گیا تھا نا, ہاں تو میں وہاں وہ چڑھایا تھا نا مندر میں, اتنے پرساد اتنا پیسہ, میں درگاہ پہ گیا تھا نا, وہاں کیا تھا. تو یہ عقیدہ بیٹھ جاتے ہیں, سب جنت میں چلے جائیں گے. سمجھا, سب نافرمانی ہے نا اللہ کی. سوچیے آپ, تو نافرمانی کر رہے, ایسی وظیفے کا بھی معاملہ ہے. وظیفہ 100 لوگ پڑھ رہے, 50 لوگ, 25 کا کام ہو رہا ہے, اللہ کر رہا ہے, تو وہ عقیدہ بیٹھ جاتا. ہاں وظیفہ میں نے پڑھا تھا نا اتنے بار ہے سورہ اتنے بار, تو میرا کام ہو گیا. تو وہ عقیدہ بیٹھ جاتا ہے. پھر وہ گمراہ ہو گیا وہ عقیدے میں, تو دوسرے کو بھی بولتا ہوں, ارے میں نے وظیفہ پڑھا تھا تو میرا کام ہو گیا, تم بھی یہ وظیفہ دو میرے کو. عالم صاحب نے دیا, مفتی صاحب نے وظیفہ دیا ہے, بیماری سے بیماری دور کرنے کا علاج وظیفہ. قرآن کی صورتیں, تنگ دستی ہے, گھر تنگ چل رہا ہے, کاروبار بزنس ٹھپ ہے, نہیں چل پا رہا ہے, تو اتنے بار پڑھو تو خوشحالی آ جائے گی. یہ سورہ پڑھو, وہ سورہ پڑھو, کبھی سورہ مزمل بولتے, کبھی سورہ کہف, کبھی سورہ بقرہ بولتے, کبھی کچھ بھی ٹھوکتے رہتے ایکم پاک. تو عوام پڑھتی ہے تو کام ہوتا ہے. سمجھا, تو وہ سوچتے کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے ہوگا. سب گمراہی ہے. سمجھا, جو کام اللہ نے نہیں بولا وہ کام کرنا گمراہی, جو کام نبی نے نہیں عمل کیا وہ کام کرنا گمراہی. سمجھا, یہ نبی کے نام سے جھوٹی گڑی ہوئی باتیں دیتے آپ لوگ. تو اللہ کی بات دیکھو قرآن میں کیا ہے, اللہ کی حکم پہ عمل کرو تو اللہ خوشحال زندگی. بولا نا سورہ نحل آیت نمبر 97. سمجھا, سورہ اعراف آیت 96, سب جگہ یہی فرما رہا ہے کہ نیک عمل کرے تو انعامات, خوشحالی, اور نافرمانی کے تو سزا پکڑ لیتا اللہ. نافرمانی کی وجہ دنیا میں تکلیف ہے, پنشمنٹ. عذاب بولتے کس کو, پنشمنٹ انگلش میں, تکلیف مصیبت اردو میں. سمجھا آپ, تو اللہ نے دنیا میں بھی نافرمانی کی تو عذاب میں پکڑتا. سمجھا, تو آپ لوگ کو تو یہ لوگ گمراہ کر کر کے وظیفہ دے رہے, اور بلکہ آپ کو برے عمل جو آپ کر رہے وہ چھوڑنے کی بجائے آپ وظیفے پہ مطمئن ہیں, اور برا عمل جو آپ کر رہے وہ چھوٹ رہا ہی نہیں ہے. سمجھا آپ, پھر آگے چل کے کوئی مصیبت آئے گی کچھ سال بعد, تو پھر وظیفہ پڑھو, پڑھتے رہو وظیفہ. اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نہیں, سب گمراہی باتیں. جتنی بھی وظیفے کی صورتیں ہیں نا, صورتوں کی فضائل میں, یہ سورہ پڑھو وہ ہو جائے گا, وہ سورہ پڑھو یہ کام ہو جائے گا. اگر پیسہ چاہتے ہو, مالدار بننا چاہتے ہو, تو یہ سورہ اتنے 100 بار پڑھو, 50 بار, 100 بار, 500 بار یہ سورہ پڑھو تو مالدار بن جائیں گے. سب جھوٹی باتیں سب. اللہ کی بات صاف اور سیدھی, اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے تو انعامات. حکم کے اللہ کے خلاف عمل کرو گے دنیا میں, اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارو گے تو دنیا میں بھی عذاب, آخرت میں بھی جہنم. سمجھا, سوچیے آپ یہ سب باتیں. وظیفے کے چکر میں تو پوری امت ہی گمراہ ہو گئی. قرآن علم 2 سے سورہ ناس پڑھ لو آپ, کہیں بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ پڑھو تو یہ ملے گا, کہیں بھی نہیں بولا. اللہ بول رہا ہے کہ یہ بات جو تم منہ سے کہہ رہے ہو اس پہ عمل کرو. سمجھا, آپ جو پڑھ رہے ہو اس پہ عمل کرو. وہ بات کیوں کہتے جو تم عمل نہیں کرتے, تو عمل شرط ہے, خالی پڑھ لینے سے نہیں ہے. ابھی آپ یہ پڑھو, سود لینا منع ہے, چوری کرنا منع ہے, اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو, تب پڑھ رہے لیکن عمل نہیں کرے. پڑھ رہے سود حرام ہے, لے رہے سود, تو کیا ہے پڑھنا, کیا معنی رکھتا ہے, بے فائدہ ہے نا. پڑھنے سے کچھ نہیں ہے, اللہ کا حکم آرڈر ہے, پڑھنے سے کچھ نہیں ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ شرط ہے پورے قرآن میں, دیکھ لو. اور سورہ بس میں تو صاف بتا دیا اللہ تعالیٰ نے, اللہ نے جو اسے حکم دیا تھا اس نے اس پر عمل نہیں کیا. تو اللہ کا یہ حکم ہے قرآن, اس پہ عمل کرنا شرط ہے. سورہ عبس آیت نمبر 23, اللہ نے جو حکم دیا تھا اس نے اس پر عمل نہیں کیا, تو عمل شرط ہے. منہ سے بولنے سے کیا ہے, منہ سے تو میں بھی آپ کو بولوں 1 لاکھ روپے کل دے رہا ہوں تو آپ لوگ خوش ہو جائیں گے, ارے 1 لاکھ دے رہا ہے, اور نہیں دوں میں کل, کیا کبھی نہیں دوں, خالی منہ سے بولا 1 لاکھ آپ سب لوگ کو دے رہا ہوں, سب کو 1 لاکھ. تو منہ سے بولنے سے کیا کوئی معنی رکھتا ہے, جب تک کہ میں آپ کو 1 لاکھ دوں نہیں. سمجھا, تو عمل ضروری ہے, جو کر کے دکھانا. سمجھا, منہ سے بولنے سے کیا ہوتا ہے. سمجھا, 1 لاکھ کیا 100 کروڑ دیتا ہوں سب کو, آپ لوگ ہر ایک کو 100 کروڑ دیتا ہوں, تو بولنے سے آپ خوش ہو جاتے کیا. میں تو بول رہا ہوں, قول ہے, عمل نہیں ہے. نہیں دوں گا تو آپ بولیں گے جھوٹا ہے نا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا بھی یہی قانون ہے. سورہ عنکبوت میں بتا دیا, یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے,
اللہ فرما رہا ہے اللہ دیکھے گا کہ یہ قول میں اپنے سچے ہیں کہ جھوٹے. ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد عمل شرط ہے. تمام اللہ کی باتوں کو ایمان لائے, قرآن پہ ایمان لائے کا مطلب اللہ کی باتوں پہ ہم عمل کریں گے, چلیں گے. سمجھا آپ؟ وہی اللہ فرما رہے سورہ عنکبوت, ہم دیکھیں گے کہ یہ سچے ہیں کہ جھوٹے. اگر عمل کر رہے اللہ کے حکم کے مطابق دنیا میں کام کر رہے تو سچے ایمان لانے کے بعد, اور ایمان لا کے عمل نہیں کر رہے تو یہ جھوٹے. تو ان کا یہ ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے. سمجھے آپ؟ سب بتا دیے نا قرآن میں, ساری باتیں تو بتا دیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل ضروری ہے. سچے ہے تو عمل کریں گے, جھوٹے لوگ ہاں ایمان لائے عمل نہیں تو جھوٹے. سمجھے آپ؟ اسی لیے اللہ فرمائے لوگ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم اللہ رسول پہ ایمان لائے بعد میں عمل نہیں کرتے پھر جاتے تو یہ لوگ ایمان والے ہی نہیں. اللہ بولا کلمہ پڑھنے والے کو, سورہ نور آیت نمبر 47 یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ رسول پہ ایمان لائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ بولتے یہ ایمان والے ہی نہیں ہے. کیوں؟ عمل نہیں کرتے. ان میں سے ایک فریق, ایک گروہ پھر جاتا یعنی عمل نہیں کرتا, تو یہ ایمان والے ہی نہیں. سب بات بتا دی ہے. سمجھے آپ؟ سب بدعت گمراہی سے بچیو, بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے. وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ بدعت ہے, اور بدعت کا ٹھکانہ جہنم میں نبی نے فرمایا ہے. کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. سمجھے آپ؟ بچیے وظیفے سے, اس سے, اس سے. سمجھے آپ؟ عمل کریے جو اللہ نے حکم دیا ہے, کام کرنے کو جو بولا وہ کرو, اور جو کام اللہ نے منع فرمایا مت کرو وہ کام سے رک جاؤ. دنیا میں زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارو تو سچے ہیں اور نہ جھوٹے ہیں. سمجھا آپ؟ ترجمے سے قرآن پڑھیں گے تو سب یہ جانکاری نالج ہوئے گی, علم آئے گا. اپنی زبان میں پڑھیے, ہندی مراٹھی گجراتی بنگالی جو زبان آتی ہے, قرآن اپنی زبان میں پڑھیے, ترجمے ٹرانسلیشن, تو جانکاری نالج علم حاصل ہوئے گا. صحیح علم, قرآن کا صحیح علم, پیور, ملاوٹ سے پاک. قرآن ملاوٹ سے پاک ہے, سچی کتاب. سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.